اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 235 یعنی 235 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم مشفق خواجہ صاحب مرحوم کا ذکر کر رہے تھے، بات پوری نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آج ہم دوسری نشست میں بھی انہی کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ مشفق خواجہ صاحب کے بارے میں ایک بات مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے اور وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی چوتھی یا پانچویں کتاب دورائے پر جب لکھنی شروع کی اور کالموں کا مجموعہ ہے وہ بھی، تو وہ جب مرتب کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میں جسارت میں روزنامہ جسارت میں ادارتی صفحے کا نگراں تھا۔ اس صفحے پر پہلی بار جب مشفق خواجہ صاحب کی تحریر شائع ہونے لگی اندیشہ شہر کے عنوان سے، تو وہ پہلا کالم ان کا بڑا یادگار کالم تھا۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے لیے ایک سمجھ لیجیے کہ یادگار بھی ہے اور بطور تبرک بھی میں نے دورائے پر نامی اپنی کتاب میں وہ کالم شائع کیا۔ تو جب تبصرے کے لیے کتاب گئی روزنامہ جنگ میں، تو وہاں جو صاحب تبصرہ کرتے تھے اب وہ مرحوم ہو گئے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا، بس شین عین کہہ کر اکتفا کروں گا۔ وہ صاحب چونکہ بائیں بازو کے تھے اور ہمیں دائیں بازو کا سمجھا جاتا تھا، تو انہیں پتہ ہوتا تھا، اور ظاہر جسارت کے کسی شخص کی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ پسند ہی نہیں کریں گے اس کو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ بائیں بازو کی کتاب چاہے کتنی بھی خامیوں سے پر ہو، اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور ہم لوگ جو دائیں بازو کے کہلاتے تھے، اسلام پسند جنہیں کہتے، تو ان کی کتاب میں اگر کیڑے نہ بھی ہوں تو خود کیڑے ڈال کے اور پھر بیان کرتے تھے۔ عجیب ہی شخصیت تھی ان کی، ان کے بارے میں مشہور تھا، مرحوم ہو گئے، لیکن بہرحال بتا دیتا ہوں، مشہور تھا ان کے زمانے میں کہ ایک اور بات تھی کہ کتاب کے ساتھ ان کا پسندیدہ مشروب ایک یا دو بوتل کی صورت میں انہیں مل جاتا تھا، تو اس کی بڑی تعریف ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ایسی چیزوں کی، تو ہم تو نہ عادی ہیں، نہ کبھی کسی کو پیش کر سکتے ہیں، نہ کبھی میں تو بتا رہا ہوں دیکھا تک نہیں تھا ہم نے۔ تو خیر انہوں نے جب میری کتاب میں دیکھا کہ مشفق خواجہ صاحب کا بھی ایک مضمون بطور تبرک میں نے شامل کیا ہے، تو اسی بات پہ چڑھ گئے وہ، چلیں جی اس کتاب میں اس کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی کتاب میں لکھ رہا ہوں، مجھے جو چیز شامل کرنی ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کتاب کی خوبیوں اور خامیوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو وہ کر دیجیے۔ آپ یہ کہنا کہ جی یہ تو شائع نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں، تو وجہ کیا تھی کہ مشفق خواجہ صاحب سے بھی جلتے تھے وہ۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور موقع پر ہمارے عزیز دوست عزیز جبران انصاری صاحب انہوں نے شجاع الدین غوری صاحب کے ساتھ مل کر بزلہ سنجان کراچی کے نام سے کتاب شائع کی۔ وہ کتاب بھی تبصرے کے لیے گئی، تو وہ بات وہی آئی کہ دائیں بازو کے لوگوں کی کتاب تھی وہ، تو وہ دیکھ کر کہنے جی انہوں نے جو ہے مرتبین نے اپنی 3 تصویریں کیوں شائع کر دی ہیں، اور یہ کہ فلاں لوگوں کے نام تو میں نے مزاح نگاروں میں پہلی بار دیکھے میں نے، تو یہ کہاں سے مزاح نگار ہوئے؟ مطلب شفیع عقیل صاحب، معاف کیجیے نام آ ہی گیا ان کا، تو وہ جس کو مزاح نگار کہتے ہیں بس وہ مزاح نگار ہوگا۔ تو بہرحال اب مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان سے رحم کا معاملہ کرے۔ میں اب آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر، مشفق خواجہ صاحب جن کا میں بہت ہی سمجھ لیجیے کہ ادبی لحاظ سے تو بہت ہی زیادہ عقیدت مند، تو ان کے بارے میں دوسری نشست ہے یہ، تو میں یہ عرض کر دوں کہ روزنامہ امت کے مقبول کالم نگار جو میرے بہت اچھے دوست، بڑے محسن میرے، مقبول کالم نگار، طبی مزاح نگار، اور طبی مزاح پر ان کے مضامین بڑے منفرد ہیں، یعنی اس ایک موضوع پر، طب کے موضوع پر ان کے سینکڑوں مضامین ہیں، اور ہر مضمون میں انہوں نے مزاح پیدا کیا ہے۔ تو اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر محمد محسن کی پہلی کتاب اے دوست نے زبردست شہرت پائی، اور جب انہوں نے اپنی دوسری کتاب
آئیڈیل منافق شائع کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی بڑی آرزو تھی کہ مشفق خواجہ صاحب جیسی عظیم علم دوست اور ادب پرور شخصیت کی رائے پر مشتمل چند سطریں ہی اس کتاب میں شامل ہو جائیں تو وہ کتاب کے واقعی ہونے اور کامیاب ہونے کی دلیل ہوگی۔ ڈاکٹر محسن یہ کام میرے توسط سے کرانا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں اپنا حوالہ دے کر خواجہ صاحب سے فون پر وقت لینے کا مشورہ دیا۔ ایک روز ڈاکٹر محمد محسن مجھے اپنے گھر سے لے کر ناظم آباد میں مشفق خواجہ صاحب کے در پر پہنچ گئے، جو میں نے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ میں اس سے پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ مشفق خواجہ صاحب سے میں استفادہ نہیں کر سکا، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ میں جاتا ہی نہیں تھا، ان کا گھر بھی محسن صاحب کی وجہ سے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور آخری مرتبہ اس لیے کہ اس کے بعد بھی مجھے جانا نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے نیچے سے گھنٹی بجائی تو اوپر کی منزل پر سیڑھیوں میں آمنہ آپا نظر آئی، یعنی ان کی اہلیہ، وہ نظر آئیں۔ انہوں نے میرا نام سن کر یا مجھے پہچان کر اوپر آنے کو کہا۔ اس دوران اندر جا کر خواجہ صاحب کو میری آمد کی اطلاع دی، میری سے مراد میری اور ڈاکٹر محسن کے آنے کی۔ تو مجھے تو وہ شاید پہچان گئی، جانتی تھیں، تو بڑے زور سے انہوں نے کہا کہ معین کمالی صاحب آئے ہیں، بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا انہوں نے۔ تو اطلاع دی۔ ابھی ہم نصف سیڑھیوں تک ہی پہنچے تھے کہ اوپر مشفق خواجہ صاحب نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت اور گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی عرض مدعا کیا تو بڑی محبت سے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کسی بہانے سے یہاں آئے تو۔ قصہ مختصر، انہوں نے ڈاکٹر محسن صاحب کی اگلی کتاب کے لیے مختصر لیکن بڑی حوصلہ افزا رائے قلم بند کی۔ ان سے امید نہیں تھی کہ وہ، کیونکہ اس زمانے میں انہوں نے فلیپ پر اور اس طرح اپنی آرا دینا چھوڑ دیا تھا، بلکہ کہتے تھے بھائی بہت بدنام ہو گیا ہوں میں، کتابوں پر فلیپس پر میری رائے چھپتی ہے تو مجھے اچھا نہیں۔ لیکن میں نے یہ کہا ان سے، میں نے کہا صاحب آپ کتاب پڑھ کر دیکھیے، اگر آپ اس قابل سمجھیں، اس لائق سمجھیں کہ واقعی اس پر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں تو کہیے، ورنہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے پڑھا اس کتاب کو، آئیڈیل منافق کو، اور اس سے پہلے والی کتاب بھی ایدوز بھی ان کو دی گئی، تو پڑھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ اور سب سے زیادہ حیرت اس بات پر کہ ایک طب کے موضوع پر اتنا عمدہ مزاح ڈاکٹر محسن صاحب نے لکھا، اور سینکڑوں میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ مضامین اس ایک موضوع پر آئے ان کے، طنز و مزاح سے بھرپور۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا کہ مشفق خواجہ کے سرچشمہ علم و فیض پر جا کر سیراب ہونا تو درکنار، چند قطروں سے بھی اپنی تشنگی دور نہ کر سکا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی زیر طبع پہلی کتاب اجالے اور حالے پر زبان کی اصلاح یا درستی کی سند مشفق خواجہ صاحب سے لیتا، کیونکہ اہل زبان نہ ہونے کے باوجود انہیں اردو الفاظ کے تلفظ اور بیان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ دہلی اور لکھنؤ والے بھی ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے تھے۔ یہاں بھی میری فطری کمزوری آڑے آئی اور میں ان سے رابطہ نہ کر سکا۔ یہ شرمندگی بھی دامنگیر رہی کہ کسی غرض کے بغیر ان کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہوا، اور اب اپنا مطلب لے کر کس منہ سے جاؤں۔ چنانچہ کتاب کے موضوع کی مناسبت سے محترم مولانا محمد ولی رازی صاحب کی سند حاصل کرنے پر اکتفا کیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ اس وقت تک ان کا انتقال ہو چکا تھا یا وہ موجود تھے۔ اب خیال آتا ہے کہ کاش مشفق خواجہ کچھ عرصے کے لیے پھر سے زندہ ہو جائیں تو انتہائی ندامت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت میں رہ کر بیش از بیش فیض حاصل کر سکوں۔ علم کی دولت لٹانے والے ان جیسے شریف النفس، وسیع الظرف اور منکسر المزاج لوگ اب کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے، الا ماشاء اللہ۔ اس وقت
اچھا ایک بات بتاؤں کہ بہت اچھے شاعر تھے، تو ان کی شاعری پڑھ کر میں حیران ہوتا تھا کہ کس کس جہت میں انہوں نے کام کیا ہے۔ موقع تو تھے ہی زبردست، مزاح نگاری میں بالکل منفرد مقام، بلکہ میں پاکستان میں جو مزاح نگار اب تک میں نے پڑھے ان میں ایک ابن انشا تھے اور ایک مشفق خواجہ صاحب، باقی لوگ تو میری طرح بھرتی کی باتیں کرتے تھے، مزاح زبردستی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر محسن صاحب کا میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر بھی حصے مزاح بالکل فطری طور پر تھی۔ تو اس وقت مشفق خواجہ مرحوم کے 2 شعر مجھے اپنے حسب حال نظر آتے ہیں۔ ویسے تو بہت شاعری کی انہوں نے، لیکن میں نے جب ان کے کلام پر نظر ڈالی تو میری اپنی حالت پر یہ 2 شعر منطبق ہوتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، جو پا نہ سکا تجھے میں تو کھو دیا خود کو، جو پا نہ سکا تجھے میں تو کھو دیا خود کو، یہ میرا عجز بھی ہے یہ میرا کمال بھی ہے۔ عجز بھی ہے میرا کمال بھی ہے کہ تجھے نہیں پا سکا اور تجھے کھو دیا۔ دوسرا شعر ہے ان کا، ہجوم جلوہ سے جس راہ پر چراغاں تھا، ہجوم جلوہ سے جس راہ پر چراغاں تھا، وہ بجھ گئی ہے تو اس راہ سے گزرنا کیا۔ وہ چراغاں جہاں تھا وہ جب سارا روشنی بجھ گئی تو اس راہ سے گزرنا کیا۔ آج ہمارے درمیان مشفق خواجہ صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا تحقیقی کام جو کئی کتابوں پر مشتمل ہے، ان کی شاعری اور ان کے طنز و مزاح پر مشتمل بہت عرصے تک یاد رہیں گے۔ نئی نسل اگر تحقیق کرنا چاہے تو مشفق خواجہ صاحب پر پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ کوئی تو ایسا اللہ کا بندہ اٹھے جو ان کی علمی، ادبی، تحقیقی خدمات کا اعتراف کر کے اور ان پر پی ایچ ڈی کر سکے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کسی اچھے استاد کی نگرانی ضروری ہے، اور ابھی تک ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو طلباء کی حوصلہ افزائی کر سکیں، نگرانی کر سکیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی، اگر آپ میرے اس ادبی اور پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو اسے آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیجیے، جس کے طریقے یہ ہیں کہ اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔